کل ہم نے بات کی تھی پہلی تہہ کی، جس سے انسان خود کو شناخت کرتا ہے، جو ہے کام، ایکشن۔ کام جس کے ذریعے سے تم خود کو طے کرتے ہو کہ تم کچھ ہو۔ یہ خود کو ہیومن ڈوئنگ سمجھنا ہے، اپنے کام سے، اپنی ڈوئنگ سے اپنے احساس کو پانا، اپنا ہونا طے کرنا اس بات سے کہ تم کرتے کیا ہو۔ دوسری تہہ ہے سوچنا، تھنکنگ، خود کو ہیومن تھنکنگ سمجھنا، اپنے تھاٹس سے آئیڈینٹیفائڈ ہونا، مائنڈ کو اپنا آپ سمجھنا۔ غور کرو تو دیکھو گے کہ جیسے تم کام کے بغیر، کچھ کیے بغیر زندہ ہونے کا تصور نہیں کر سکتے، اسی طرح تم بنا سوچے بھی زندہ رہنے کا، زندگی کو فیل کرنے کا تصور نہیں کر سکتے، بلکہ سوچوں کے ساتھ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن، تمہارے ایکشنز، تمہاری ڈوئنگ سے بھی زیادہ ہے۔ تم سے کوئی پوچھے کہ تم کیا ہو، تو تم جواب میں جو بتاتے ہو وہ صرف تمہارے تھاٹس ہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں سوچو، جو مائنڈ کے ایک خاص میکینزم کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ تم جواب دیتے ہو کہ یہ میرا نام ہے۔ ایک سوچ، ایک تھاٹ کی نمائندگی ایک لفظ کرتا ہے جس کو تم اپنا نام کہتے ہو۔ اپنی قوم، اپنی ذات، اپنی برادری، اپنی قومیت، اپنا مذہب بتاتے ہو، جو سب تھاٹس ہیں۔ وہ تھاٹس جو تمہارے ہی ایک عضو یعنی تمہارے مائنڈ نے لرننگ کے عمل سے سیکھے ہیں۔ سوچ کے ساتھ یہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن، یہ شناخت اتنی گہری جڑی ہے کہ تمہارے مشہور ترین فلسفی رینے ڈیکارٹ نے کہا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ I think therefore I am۔ اور ڈیکارٹ کا یہ فلسفہ اتنا پاپولر ہے کہ عملاً ہر انسان اس کو حقیقت مانتا ہے۔ یہ ایک ایسا متفق علیہ سچ ہے کہ تمہارے سوچنے کا عمل رک جائے تو یوں لگتا ہے کہ ہونے کا عمل ہی رک گیا۔ لیکن کبھی یہ سوال تم نے نہیں اٹھایا کہ جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے، 6 ماہ کا ہوتا ہے، تو وہ تب بھی ہوتا ہے۔ اس کی بینگ پر، ہیومننس پر کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ اس میں تھاٹ پروسیس ابھی شروع ہی نہیں ہوا، مگر وہ ہے، وہ موجود ہے، اس کی ایگزسٹنس پر کوئی سوال نہیں ہے۔ 2 سال کی عمر سے ایک پروسیس شروع ہوا، سوچنے کا عمل، تھاٹ پروسیس۔ اب تم کہتے ہو کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، تو جب تم سوچ نہیں رہے تھے تو تب گویا تم نہیں تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ ہونے سے ہونا تم تخلیق کر لیتے ہو۔ حقیقت مگر یہ ہے کہ تم جیسے ہیومن ڈوئنگ نہیں ہو، اسی طرح تم ہیومن تھنکنگ بھی نہیں ہو، تم بینگ ہو۔ اسی لیے تو تمہیں ہیومن بینگ کہا گیا ہے۔ تھاٹ تمہاری بینگ کو طے نہیں کرتا، ہاں سوچیں تمہاری انا کو ضرور متعین کرتی ہیں۔ اور انا ایک ایسی چال باز اینٹیٹی ہے کہ جو مسلسل سوچے تو ہی اسے دوام ملتا ہے، تو ہی وہ کنٹینیوٹی تخلیق کر پاتی ہے، تسلسل زندہ رکھ پاتی ہے، اور اس طرح خود کو قائم رکھتی ہے۔ اگر تم اپنے ہاتھ کی طرح دماغ کو بھی جب چاہو استعمال کرو اور جب چاہو اسے چپ کرا سکو، تو تمہیں معلوم ہو کہ تم دماغ نہیں ہو۔ مگر انا کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیتی، کیونکہ جس مقام پر سوچیں تمہارے قابو میں آتی ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انا زندگی کو کنٹرول کرنے والی فورس نہیں رہ جاتی۔ میڈیٹیشنز، عبادتیں بنیادی طور پر اس تھاٹ پروسیس سے اوپر اٹھنے کے ہی ٹول ہیں۔ جب آپ عبادت میں، میڈیٹیشن میں گہرے اترتے ہیں تو تھاٹس کے درمیان ایک گیپ تخلیق ہوتا ہے جس میں تمہارا تم سے سامنا ہوتا ہے۔ عبادتیں، مراقبے، ریاضتیں ساری کی ساری اٹھا کر دیکھ لو، ان کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ گیپ تخلیق ہو جس میں سوچ اور ایکشن کی پرت سے ماورا تم خود کو دیکھ سکو۔ انا کا سارا زور مگر اسی پر ہوتا ہے کہ وہ تمہیں سوچ کی دنیا تک محدود رکھے۔ انا جو کہ دماغ کی تشکیل کردہ ہے، اس کو اگر اس بات پر بھی تم قائل کر لو کہ حقیقت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تھاٹس کو، مینٹل پروسیسز کو روکنے کا فن سیکھ لیا جائے، تو انا ایسی چال باز، ایسی ٹرکی ہے
کہ وہ اسی چیز پر تمہیں سوچنے پر مجبور رکھتی ہے کہ سوچ سے ماورا کیسے جایا جائے۔ مطلب سوچ سے آپ کو آزاد کرنے کا کوئی بھی راستہ آپ اختیار کرو، انا سوچنے کے دائرے میں ہی مقید رکھنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ دولت، شہرت، عزت، طاقت کے ضمن میں اگر سوچ سوچ کر تھک گئے ہو تو انا کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، ان چیزوں پر نہیں سوچنا تو حتمی سچ کے بارے میں سوچو، خدا کے بارے میں سوچو، مذہب کے بارے میں سوچو، کسی بھی چیز پر سوچو، مگر سوچو، سوچنا نہ چھوڑو۔ یہ انا کی واحد کوشش ہے جو وہ موت کے دم تک کرتی ہے۔ ڈیکارٹ نے جب یہ کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، I think therefore I am، تو اس نے حتمی سچ کو دریافت نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے وہ بنیادی ایرر، وہ بنیادی انسانی غلطی کھوجی تھی کہ جو ریئل I am تک پہنچنے سے بھٹکاتی ہے۔ انا پہلے آپ کو جوڑتی ہے ایکشن سے، تمہاری ڈوئنگ سے، مگر جو ڈوئنگ کے پھندے میں نہ پھنس پائے تو انا کا دوسرا پھندا ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے سوچنا۔ انا اس انرجی کا رخ تھنکنگ کی طرف موڑ دیتی ہے جو ڈوئنگ میں خرچ نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے اگر تم انسانوں کو غور سے دیکھو تو یہ حقیقت صاف نظر آئے گی کہ زیادہ سوچنے والے انسان عملی نہیں ہوتے اور زیادہ عملی انسان سوچنے والے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انرجی کا رخ انا پہلے تو ایکشن کی طرف موڑتی ہے، لیکن جو انسان کام سے، ایکشن سے اکتانے لگے، ایکشن کے راستے اپنے ہونے کا نشان نہ پا رہا ہو تو انا اس انرجی کا رخ تھنکنگ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفکر عملی زندگی میں زیادہ آگے بڑھتا نظر نہیں آتا اور عملی زندگی میں آگے بڑھ جانے والے لوگ بڑے مفکر نہیں بن پاتے۔ کبھی تمہارے فلسفی ارب پتی تمہیں نظر نہ آئیں گے، کبھی تمہارے ارب پتی تمہیں بڑے فلسفی نہ نظر آئیں گے، کیونکہ انرجی محدود ہے۔ وہ ڈوئنگ پہ خرچ ہوگی تو تھنکنگ کی طرف نہیں بہے گی، اور تھنکنگ کی طرف بہے گی تو ایکشن کی طرف اس کا رخ نہیں ہو پائے گا۔ لیکن انا کا مدعا پورا ہو جاتا ہے۔ انا کے لیے تھنکنگ بھی ایک طرح کا کام ہے۔ انسان دولت کے لیے سوچ رہا ہے، شہرت کے لیے سوچ رہا ہے، بزنس کے لیے سوچ رہا ہے، فیملی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور جب تھک جاتا ہے پھر روح کے بارے میں سوچتا ہے، خدا کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اب بھی انا کے مکمل کنٹرول میں ہے، اور انا صرف ایکشنز کی زبان سمجھتی ہے۔ وہ ایکشن چاہے عملی ہوں یا سوچ کی سطح پر، اس سے انا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر ایک بات سمجھیے کہ انا وہ ٹول ہی نہیں جو خدا تک یا خود تک پہنچا سکے، کیونکہ انا مینیفیسٹڈ دنیا، آشکار دنیا، نظر آنے والی دنیا، حواس کی زد میں آنے والی دنیا سے ہی ڈیل کر سکتی ہے۔ انا اسپیس، خاموشی کی دنیا، ان مینیفیسٹڈ، نا آشکار دنیا کو چھو ہی نہیں سکتی، اور روح اور خدا ان مینیفیسٹڈ دنیا کی چیزیں ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ انا یہ تو سمجھ سکتی ہے کہ یہ مکان ہے جو اینٹوں سے بنا ہے، جس میں دروازے ہیں، کمرے ہیں، کھڑکیاں ہیں۔ یہ کمرے، یہ دروازے، یہ اینٹیں، یہ ڈھانچہ ٹوٹے گا، بکھرے گا، کھنڈر بنے گا، اور ایک دن آئے گا کہ سب فنا ہو جائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ اس مکان کا کوئی نشان بھی نہ رہ جائے گا۔ مگر انا یہ نہیں سمجھ پاتی کہ وہ سپیس، وہ خلا جس میں مکان کا ڈھانچہ کھڑا تھا، وہ کبھی پیدا نہیں ہوا تھا، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ انا مستقل کو سمجھ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ خود غیر مستقل ہے۔